جو اپنے مرشد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، مرشد نے تو روحانی تربیت کر کے انہیں اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے. جی شروع میں کنڈر گارٹن کے بچے کی طرح اگر وہ جیسے کوئی حاجت ہی لے کے گئے ہیں، مسئلہ لے کے کیس ختم ہو جائے جی بچی کا، یا عدالت میں یا پلاٹ مل جائے یا جو بھی ہے، اس حاجت کے لیے وہ اللہ کے در پہ ہی اسے پیش کرتا ہے تو کہتا ہے یار اللہ خیر کرے گا، اور خیر ہو جاتی ہے. وہ ایک دو بار ایسے ہو جاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہی ہے یا کوئی راستہ دکھا رہا ہے، اس سے کوئی خیر ہو رہی ہے. لیکن اب انہیں آہستہ آہستہ اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے. تو فوری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پیر صاحب تو لڑکیوں سے ڈانگیں دبوا رہے ہیں. پیر صاحب میں خامیاں نظر آتی ہیں، جب کیس حل کرا رہے تھے اس وقت نہیں نظر آتی نا، بعد میں نظر آتی ہیں. وہ پھر پیر صاحب کہتے ہیں اچھا یار میں نے تو تمہیں نہیں چیک کیا تھا کہ تم خود کیا تمہارا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے. تو چلتی رہتی ہے راہ و رسم کچھ دیر. ٹھیک، وہ سورہ رحمان یا پیر صاحب کے بن بھی گئے یوں کہہ لیں متوالے، منظور نظر، پیارے، لیکن کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے. کئی بار پیر صاحب کی طرف سے ہی ہوتی ہے یا مرشد کی طرف سے ہوتی ہے. جب آپ مرشد کو دوبارہ دنیاوی لسٹیں پکڑاتے ہیں تو وہ پھر جان بوجھ کے آپ کی ٹریننگ کرنے کے لیے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنے کو کہتا ہے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ وے سے، کہ ٹھیک ہے پھر یہ کرو یہ کرو. اب جب اس بیلنے میں ڈلتے ہیں ٹھیک ہے تو لگ پتہ جاتا ہے. تو اب وہ خواہش بھی پوری کرنی ہوتی ہے. تو اچانک اس طرح جاوید صاحب کا کوئی کلپ آ گیا کسی بابا جی کے اور کاکے کاکی کا، یا بابا جی تو اب فیض عام کر رہے ہوتے تو وہ سورہ رحمان کا جی طریقہ علاج، ہم طریقہ علاج کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کو بنا لیتا ہے کہ یہ ایک اے ٹی ایم مشین ہے، یہ پاسورڈ ہے، بس اس سے اپنی مرضی کے کام نکلواؤ. ٹھیک ہے، اور مرشد چھوڑ کے ادھر کرو، ادھر تو بڑے آرام سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید تیز گام ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ گندے کا کام ہوتا ہے. مرشد اس کا وہی ہوتا ہے، مرشد وہی رہے گا. ہم تو اس کے ڈاکٹر شاکٹر ہوتے ہیں، علاج بتا رہے ہوتے ہیں. گورن مین بندہ اصل مرشد اللہ ہے. تو گورن تو وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے. آپ سے ناسمجھی میں، نادانی میں جو غلطی کی ہوئی ہوتی ہے اس میں آہستہ آہستہ آپ کو جس دن پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے غلطی کر کے، ایک بندہ سرکشی پہ اڑ جاتا ہے، نہیں جی نہیں میں ہی ٹھیک تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ دو اپوزٹ بیہیویئرز ہیں. وہ جو غلطی کرتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اسے تو واپس لیا جاتا ہے اور اسے واپس پھر وہی ڈائریکشن دی جاتی ہے. وہ قبلہ نما دکھائے جاتے ہیں، وہ قبلہ و کعبہ صاحب دوبارہ یاد آتے ہیں کہ وہ یہ تو میرا دھیان ادھر ہونا چاہیے تھا، میرا فوکس یہاں ہونا چاہیے تھا. تو وہ سورہ رحمان سننا وہ وسیلہ بن گیا آپ کا، آپ کی دوبارہ دھلائی ہوئی جی. اور صفائی ہوئی. تو جہاں آپ نے معاف بھی کیا، اللہ کی مخلوق کو معاف کیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے آپ کے پیر صاحب سے آپ کو معافی لے دی اور پیر صاحب بھی نظر آنا شروع ہو گئے. وہ ڈائریکشن نظر آنا شروع ہو گئی جس نے پہلی بار اللہ کی طرف، حالانکہ اللہ کو پہلے ہی جانتے تھے، اللہ کے سارے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ساروں کے دلوں میں ہوتا ہے لیکن بولتا کسی کسی کی زبان سے ہے. جی ٹھیک ہے نا، کسی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کا زبان ہوتا ہے، کسی کی نگاہ ہوتا ہے. ٹھیک، اب وہ نشانی کہیں نظر آ جائے، مظہر خدا، نور مظہر خدا، تو وہ نہیں چھوڑنا ہوتا، وہاں سے نہیں ہٹنا ہوتا. وہ دنیاوی خواہشات، کبھی اپنی پرمپرا، مان مریادہ، ایگو، ٹھیک ہے جی، عزت، ان چکروں میں بھی بندہ کرتا ہے. یہ ساری کی ساری سیلف ہوتی ہے نا، اس کو واش آف کرنا ہوتا ہے. وہ میں جو ہے نا، پارسائی کے بت جو ہیں، یونیکنیس کے، میں ڈفرینٹ ہوں جی، مجھے تو یہ بھی نہیں سوٹ کرتا، وہ بھی نہیں سوٹ کرتا، یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے، یہ بھی ایک بت ہوتا ہے. میرے لیے کچھ بھی نہیں بنا جی، بس میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں یا ڈفرینٹ ترین انسان ہوں، یہ بھی ایک تکبر بن جاتا ہے. ٹھیک، جب کائنات جن کے لیے بنی ہے انہیں کہا جا رہا ہے یار انہیں بتاؤ میں بھی ایک عام آدمی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب تو خیر اس کا کچھ حکمت بہت گہری ہے، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن زندگی تو وہ عام آدمی کی طرح ہمارے سامنے گزار رہے ہیں نا. جی. تو بہرحال